علی ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الشعراء کا آغاز کریں گے۔ 19ویں پارے کا 7واں رکوع ہے اور سورہ شعراء کا پہلا رکوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم واللہ اعلم بمراد ذالک۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد اور معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کھلی کتاب کی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک شاید، ہو سکتا ہے، خدشہ ہے اس بات کا، باخع نفسک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان دے دیں، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ باخعون بخعون سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے ذبح کرتے ہوئے جو گردن کی ایک خاص رگ ہے وہاں تک پہنچ جائیں۔ یہاں مراد اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں ڈالنا ہے، اپنی جان کو گھونٹ دینا، اپنے آپ کو جو ہے وہ گھٹ گھٹ کر ختم کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف کے شروع میں بھی یہی بات فرمائی گئی، اور بھی بہت سارے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ان پر کڑنا نہ شروع کر دیں، اتنا زیادہ ان کے لیے فکر مند نہ ہو جائیں کہ آپ اپنی جان کوئی مشقت میں نہ ڈال دیں۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہیں تو ننزل، ہم اتار دیں، علیہم، ان پر، ننزل ہے ان کی وجہ سے اس کے اوپر جزم آ گئی، من السماء آیا، آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں، فظلت اعناقهم لها خاضعین، کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ خاضعین خضوع سے ہے، جھک جائیں، نیچی ہو جائیں۔ ایسی کوئی بڑی نشانی، ایسا کوئی بڑا واقعہ آ جائے کہ جس کے سامنے یہ نگاہیں نہ اٹھا سکیں، یہ گردنیں نہ اٹھا سکیں، یہ سر نہ اٹھا سکیں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث، نئی، الا كانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو کوئی نئی بات آئے یہ اس سے اعراض کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، البتہ تحقیق انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے تکذیب کی۔ فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، ان قریب آ جائے گی ان کے پاس انباء، خبریں ان چیزوں کی، ما كانوا به يستهزئون، جس میں یہ استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے۔ ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کم انبتنا، کتنی ہی اگائی ہم نے، فیہا، اس زمین میں سے، من کل زوج کریم، ہر ایک چیز کی قسمیں اگائیں، قسمہ قسم کی نباتات اگائیں، کریم معزز، عمدہ، عمدہ عمدہ قسم کی چیزیں ہم نے پیدا کی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ زبردست ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، منادی کی آواز دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان ائت القوم الظالمین،
کہ آپ ان ظالم قوم اس ظالم قوم کے پاس تشریف لے جائیے. قوم فرعون، کون سی ظالم قوم؟ جو فرعون کی قوم ہے. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے اپنی جو کیفیات تھی، جو خدشات تھے، جو باتیں تھی، کھل کے اپنے رب کے سامنے رکھ دی. اور کیا کہا؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، کہنے لگے اے رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری تکذیب کریں گے. ویضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان بھی روانی کے ساتھ نہیں چلتی. فارسل الی ہارون، آپ ہارون علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجیے. یضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. ولا ینطلق لسانی، میری زبان بھی رواں نہیں. فارسل الی فرعون الی ہارون، آپ ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دیجیے، ان کو بھی پیغمبر اور قاصد بنا دیجیے. اور اگلی بات یہ ہے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، ان کا میرے اوپر ایک گناہ ہے، ان کا میرے اوپر ایک دعوی جرم ہے. فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا میرے اوپر ایک دعویٰ ہے. دعویٰ کیا ہے؟ وہ جو مشہور واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دو لڑنے والوں کو دیکھا تو اس کو فَوَقَذَ مُوسَى فَقَذَ عَلَيْهِ، اس کو مکہ مارا، اور اس مکہ مارنے کی وجہ سے وہ جو قبطی تھا وہ مر گیا. اگلے دن دوبارہ دیکھا وہی بنی اسرائیلی کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ کل بھی آپ نے ایک بندے کو مار دیا تھا، آج بھی آپ مارنا چاہتے ہیں. اور اس نے ایسے انداز سے بات کی کہ جس کی وجہ سے وہ والی بات آؤٹ ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی. اس بندے کو مارنا مرنا اس کا تکوینی طور پر لکھا ہوا تھا. اللہ رب العزت نے اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اس کے بعد جو تربیت کے مراحل ہیں ان سے گزارا، مدین بھیجا، پردیس کاٹا، وہاں پر جا کر مشقت سے گزرے. اور جب اللہ رب العزت کی منشا ہوئی، اللہ رب العزت نے نبوت سے فائز فرمایا، نبوت سے سرفراز فرمایا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تو یہ بات تھی، اس لیے اپنے رب کے سامنے اس کا کھل کر اظہار کر دیا. تو فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، ان کا میرے اوپر ایک دعویٰ گناہ ہے اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں. قال کلا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، تم دونوں جاؤ ہماری آیات کے ساتھ، ہمارے معجزات کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ. إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مستمعون، سن رہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بچے کو بھیجتے ہیں، کسی چھوٹے کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تم جاؤ میں دیکھ رہا ہوں، تم جاؤ میں سن رہا ہوں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں تمہاری حمایت کروں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہاری پشتیبانی کروں گا. تو یہاں انا معکم مستمعون، میں سن رہا ہوں. فرعون کون ہوتا ہے؟ تمہاری بات کی تکذیب کرنے والا یا آگے سے جھٹلانے ٹھکرانے والا. فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے قاصد ہیں، رب العالمین کے بھیجے ہوئے، رب العالمین کے پیغامبر ہیں. اور مطالبہ ہمارا کیا ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ان کو آزادی دے دو. قالا، فرعون تھا نا، اب اس نے گننا شروع کیا. الم نربک فینا ولیدا، ارے موسیٰ تم، الم نربک فینا ولیدا، ہم نے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی؟ اللہ رب العزت نے جب سورہ طٰ میں تفصیل سے آپ کے سامنے آیا کہ ان کی والدہ سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں صندوق میں ڈالو اور اس کے بعد دریا برد کر دو. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس پہنچایا، ان کی پرورش کروائی، فرعون کے محل میں انہوں نے بچپن گزارا. تو یہ جو محل میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، فرعون اس کا تذکرہ کر رہا ہے. کہا الم نربک فینا ولیدا، ارے موسیٰ کیا بچپن میں ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سَنِينَ، تم اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان موجود رہے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
اور پھر آپ نے وہ کیا جو کہ آپ نے کیا، جو آپ سے سرزد ہوا، وانت من الکافرین، آپ بڑے ناشکروں میں سے ہیں، علیہ باللہ. فالتا فالتا کلتی فالتا، آپ نے وہ کیا جو آپ نے کیا. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو بندے کو قتل کیا اور یہ واقعہ ہوا، یہ آپ نے کیا، وانت من الکافرین، آپ نے ناشکری کا مظاہرہ کیا. ہم نے آپ کو پالا پوسا اور جہاں تک پہنچایا، اور آپ نے الٹا جو ہے وہ ہمارا بندہ مار دیا. قال فعلتها اذا وانا من الضالین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں فعلتها اذا، تب میں نے وہ کیا، وانا من الظالمین، من الضالین، مجھ سے جو ہے وہ صاف ہو گیا تھا، غلطی سے ایسا ہو گیا تھا. قال فعلتها اذا وانا من الضالین، تب جو ہے وہ مجھ سے غلطی سے سہون ایسا ہو گیا تھا. ففررت منکم لما خفتکم، بس میں تم سے دور چلا گیا. ففررت منکم، میں دور چلا گیا تم سے. لما خفتکم، جب مجھے تم سے خدشہ اور ڈر محسوس ہوا. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، بس میرے رب نے مجھے حکمن، حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے. وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں سے بنایا. یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جو اس وقت ہوا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے جب وہ بندہ ان کے ہاتھ سے قتل ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ قتل بھی عمدن نہیں ہوا، خطأً ہوا. تو خطأً قتل جس نے کیا ہو وہ کوئی مجرم تھوڑا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کے ساتھ کسی نے اشارہ نہیں توڑا، کوئی اپنی طرف سے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، پھر کوئی آدمی اس کے ساتھ لگ کر اس کی جان چلی جاتی ہے، تو یہ خطأً قتل ہے، سہون قتل ہے. ٹھیک ہے، قتل تو ہے لیکن جرم نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہوا تھا وہ خطأً ہوا تھا. تو کہا کہ میں دور چلا گیا. ففررت منکم لما خفتکم، جب مجھے تم سے خدشہ محسوس ہوا. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا. حکم سے مراد قوت فیصلہ ہے، دانش مندی ہے، عقل مندی ہے، حکمت ہے، نبوت ہے. وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں سے بنایا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل، اور وہ جو نعمت جو تم میرے اوپر احسان جتلا رہے ہو، تو وہ یہی ہے نا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا. چلو مجھے پالا پوسا، لیکن میری پوری قوم کو تو تم نے غلام بنا رکھا ہے، تو اس کا تم تذکرہ نہیں کر رہے. اور ایک بات جو ہوئی کہ میں نے تمہارے محل میں پرورش پائی، تم اس کا تذکرہ کرے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور وہ نعمت جس کا تم مجھے احسان جتلا رہے ہو، علیہ مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا، یہی مہربانی ہے تمہاری. قال فرعون، فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کے رب کا نام رب العالمین ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم موقنین یقین رکھتے ہو. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو. قال لمن حوله الا تستمعون، فرعون نے اپنے درباریوں حواریوں سے کہا، لمن حوله، جو اس کے دائیں بائیں تھے، الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہا تمہارا رب اور تمہارے جو پہلے آباء و اجداد تھے ان کا بھی رب. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون،
कहने लगा कि ये जो तुम्हारा रसूल है जिसको तुम्हारी तरफ भेजा गया है, लमजनून अल बिल्लाह, ये मजनून है, दीवाना है। क़ाल रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिबि वमा बैनहुमा, तो इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिबि वमा बैनहुमा, तुम्हारा भी रब है, रब्बुल मशरिक़, मशरिक़ और मगरिब और उसके दरमियान में जो कुछ है उस सब का रब है। इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम अकल रखते हो। तो देखो, देखें ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं फिरौन के इस सवाल का। फिरौन ने क्या पूछा, वमा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं, रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, आसमान और जमीन और उसके दरमियान जो कुछ है उस सब का रब है, इन कुंतुम मोकिनीन, अगर तुम यकीन रखते हो। क़ाल लिमन हौलहु अला तस्मऊन, पहली बात की तो उसके कान खड़े हुए, अपने दाएं बाएं वालों से कहता है तुम सुन रहे हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, क़ाल रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, सिर्फ आसमान और जमीन नहीं, तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद जो पहले गुजर चुके सब का रब है। फिर फिरौन ने तबसरा किया, इन्न रसूलकुमुल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून, ये जो रसूल तुम्हारी तरफ भेजा गया है या बिल्लाह, दीवाना है, दीवाना, मजनून है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान देखें, फिर अपने रब की अज़मत बयान करें, क़ाल रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिबि वमा बैनहुमा, मेरा रब रब्बुल आलमीन के बारे में तुमने पूछा, वो तो मशरिक़ और मगरिब का रब है, वमा बैनहुमा, जो कुछ इसके दरमियान में है सब के सब का रब है। इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम अकल रखते हो। क़ाला लइन इत्तख़ज़्त इलाहन गैरी, अब वो अपनी उस बात पर आ गया। तीसरी बार जब तीसरी दफा उन्होंने ये कहा ना, अब फिरौनियत पे उतर आया। लइन इत्तख़ज़्त इलाहन गैरी लाजअलन्नक मिनल मस्जूनीन, अगर आपने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो लाजअलन्नक मिनल मस्जूनीन, तो मैं आपको कैदियों, मस्जूनीन सिजन से है, कैदियों में से बना दूंगा, जेल में डाल दूंगा। कौला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अवलौ जितुका बिशैइन मुबीन, अगरचे मैं कोई मुबीन वाजे कर देने वाली चीज लेकर आऊं, खुली दलील लेकर आऊं, फिर भी काला फाति बिही इन कुंतुम मिनस सादिकीन, चैलेंज किया, ले आओ फिर अगर तुम सच्चे हो। फाल्का साहु फइदा हिया सुअबानुम मुबीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला, फइदा हिया सुअबानुम मुबीन, तो वो एलानिया, मुबीन सरेआम वाजे तौर पर, सुअबान अजदहा बन गया। वनज़ा यदहु फइदा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, वनज़ा यदहु, और अपना हाथ खींच कर निकाला, अपने पहलू से खींच कर निकाला, फइदा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, तो वो देखने वालों के लिए बिल्कुल सफेद हो गया, चमकता हुआ, दमकता हुआ सफेद हो गया। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वो वाज़े निशानियां बिशैइन मुबीन का इजहार किया, और वो क्या किया, फाल का असाहु फइदा हिया सुअबानुम मुबीन व नज़ा यदहु फइदा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन। पहला काम, असा निकाला, वो अजदहा बन गया, हाथ निकाला तो वो सूरज की तरह चमकना शुरू हो गया। तो ये दोनों निशानियां दिखाई, और उसके बावजूद फिरौन ने जो सरगर्मी का मुजाहरा किया, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली नशिस्त में आपके सामने आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सबक के दौरान अपनी जो वीडियो है वो और इसी तरह माइक ज़रूर ऑफ रखा करें। अल्लाह ताला अपनी रहमत से सबको तौफीक नसीब फरमाएं।